دوسرے محدثین نے قبول نہیں کیا. دوسرے محدثین کی رائے دونوں سندیں صحیح ہیں. اس میں 3 آدمی بہت بڑے بڑے ہیں تو یہاں بھی 2 آدمی بہت بڑے بڑے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے جس میں غلطی، چوک، خطا، بھول، وہم ہوتا ہو، ایسا کوئی نہیں. جب ایسا کوئی نہیں ہے تو پھر خواہ مخواہ کہیں کہ یہ ایسا اور یہ کہ ادھر 3 ہے ادھر 2 ہے. اسلام میں سر نہیں گنے جاتے. اسلام میں سر نہیں گنے جاتے. یہ تو آج کل ووٹ کا سسٹم ہو گیا ہے کہ سر گنے. ایک جاہل گدھے کے ووٹ کی بھی وہی قیمت ہے اور ایک بہت بڑے آدمی کے بھی ووٹ کی وہی قیمت. سر گنے جاتے ہیں. یہ تو آج حماقتیں شروع ہو گئی ہیں. اسلام میں سر نہیں گنے جاتے، آدمی تولے جاتے ہیں کون کس مرتبے کا. یہ 3 بھی بڑے مرتبے کے ہیں، یہ 2 بھی بڑے مرتبے کے ہیں. لہذا 3 ہونا یہ کوئی وجہ ترجیح نہیں. اس لیے دوسرے تمام محدثین نے امام ترمذی کی رائے سے اختلاف کیا ہے. انہوں نے کہا دونوں سندیں صحیح. بالفاظ دیگر یوں کہو کہ ابو وائل نے یہ حدیث حضرت حذیفہ سے بھی سنی ہو اور حضرت مغیرہ سے بھی سنی ہو تو کیا پریشانی. دونوں سندیں صحیح. پھر کوئی سوچے کہ جب حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا تو دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہوگا. دونوں کہاں تھے وہاں؟ پھر دونوں سندیں کیسے صحیح ہوں گے؟ 2 آدمی تو تھے نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ امام ترمذی علیہ الرحمہ نے جو دوسری سند پیش کی ہے جو حضرت مغیرہ پر جاتی ہے اس کا متن لاؤ. پھر متن لا کر کے پھر کہو. اگر متن میں تعارض ہو تو کہو. متن میں کوئی تعارض نہیں ہے. حضرت اس دوسری سند کا متن ہی ملا ہے. حضرت مغیرہ کا واقعہ یہ ہے کہ حضور جب تبوک کے سفر سے تشریف لا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ رات کے پچھلے حصے میں حضور استنجے کے لیے گئے تھے اور استنجے سے تشریف لا کر حضور نے وضو کی تھی اور حضرت مغیرہ نے وضو کروائی تھی. اس میں حضور نے ناسیہ پر مسح کیا تھا اور موضوع پر مسح کیا تھا. یہ مضمون حضرت مغیرہ کی روایت میں کوڑی پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا مضمون ہی نہیں ہے وہاں. لہذا یہ 2 حدیثیں الگ الگ ہیں. حضرت حذیفہ کی حدیث الگ ہے. اس میں بھی اشتراک کتنا ہے کہ موضوع پر مسح وہاں بھی کیا اور موضوع پر مسح یہاں بھی کیا اور باقی وہاں حضور نے کوڑی پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا. یہ مضمون اس میں نہیں. اور یہاں حضور نے ناسیہ پر مسح کیا ہے وہ مضمون اس میں نہیں. لہذا یہ 2 الگ الگ روایتیں ہیں. ابو وائل نے ان سے بھی یہ روایت سنی ہے، ان سے بھی یہ روایت سنی ہے اور دونوں حدیث سندیں صحیح ہیں اور دونوں روایتیں صحیح ہیں. وہ حدیث ابی وائل عن حذیفہ صح. پھر حضرت نے جو قبل وقت مسئلہ بیان کر دیا تھا اس مسئلے کو پھر لا رہے ہیں. وقد رخص قوم من اہل العلم فی البول قائما. یہ ہے بلا عذر. بلا عذر بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز. حرام نہیں مگر اسلامی تہذیب کے خلاف. یہی مسئلہ اوپر بیان کر کے آئے تھے. باب فی الاستتار عند الحاجت. چھوٹے استنجے کو جائے یا بڑے استنجے کو جائے تو پردہ کرنا چاہیے. استتار میں سترن سین کا جو ہے یہ باب استفعال کے نہیں ہے، طلب کے لیے نہیں. مادہ ہے سترن تو یہ باب افتعال ہے. باب استفعال نہیں ہے جو دھوکہ کھاؤ. اس میں تو سین تا جو ہے مادے کے ہے. مادہ ہے سترن پردہ اور باب افتعال میں مبالغہ ہوتا ہے. یعنی اچھی طرح سے پردہ کرنا چاہیے. استتار کے معنی ہے اچھی طرح سے پردہ کرنا چاہیے. ہلکا سا معمولی پردہ کرنا کیا ہے. دلی میں چلے جاؤ صبح صبح کی گاڑی میں، پٹری کے دونوں طرف لوگ استنجا کر رہے ہوں گے، سب یوں کرتے دیکھتے رہو. اب سر نیچا کرنے سے پردہ تھوڑی ہوتا ہے.
بہرحال سمجھانے کی بات یہ کہ طالب علم غلطی کرتے ہیں، وہ اسے باب استفعال سمجھنے لگتے ہیں۔ باب استفعال نہیں، تو شطر اس کا مادہ ہے، وہی تو باب افتعال ہے، اس میں بھی مبالغہ ہے۔ اور مانا ایک اچھی طرح سے پردہ کرنا، چھوٹا استنجا کرنا ہو یا بڑا استنجا کرنا ہو، حاجت میں دونوں آتے ہیں، اس میں اچھی طرح سے پردہ کر کے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حدیث شریف باب میں حدیث ہے، اس میں امام اعمش روایت کرتے ہیں حضرت انس سے، یہ روایت میں انقطاع ہے۔ امام اعمش نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث نہیں سنی۔ ہاں، امام اعمش نے حضرت انس کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، اور حضرت انس کیسے نماز پڑھ رہے تھے وہ انہوں نے بیان کیا ہے، مگر حضرت اعمش نے حضرت انس سے کوئی حدیث نہیں سنی۔ لہذا یہ حدیث جو بیان کر رہے ہیں بیچ میں کوئی راوی چھوٹ گیا ہے، نخبے کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں روایت منقطع۔ اور امام ترمذی علیہ الرحمہ جس زمانے میں کتابیں لکھ رہے ہیں اس زمانے میں ایسی روایت کو مرسل کہتے ہیں۔ حالانکہ نخبے میں مرسل کے معنی اور ہیں، لیکن جس زمانے میں یہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں اس زمانے میں اس کو بھی مرسل کہتے تھے، تو روایت منقطع ہے۔ اس کی ایک دوسری سند ہے جو حضرت انس پر نہیں پہنچتی، حضرت ابن عمر پر پہنچتی، اعمش عن ابن عمر، یہ سند بھی منقطع ہے، اس لیے کہ حضرت انس تو بہت دنوں تک زندہ رہے تھے، ابن عمر کا تو بہت پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ امام اعمش نے تو ابن عمر کا سایہ بھی نہیں دیکھا، حضرت انس کو کم سے کم نماز پڑھتے تو دیکھا ہے، لہذا اعمش عن ابن عمر اس میں بھی انقطاع ہے۔ یہی وہ مرسل روایتیں ہیں جس میں اختلاف ہوا تھا، اور سب سے پہلے امام شافعی علیہ الرحمہ نے یہ بات فرمائی تھی مرسل روایتیں معتبر نہیں، 5 شرطیں ہیں، ان میں سے کوئی شرط پائی جائے تو مرسل روایت معتبر ورنہ نہیں۔ وہ یہ سب مراسل یہ ہے، نخبہ والا مرسل مراد نہیں۔ روایت کیا ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چھوٹے یا بڑے استنجے کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو ایک تو حضرت کا طریقہ یہ تھا کہ لوگوں سے حضور بہت دور چلے جاتے تھے، وہ تو تھا ہی، اس کے علاوہ حضور کا طریقہ یہ تھا کہ جب چھوٹے یا بڑے استنجے کے لیے بیٹھتے تھے تو کھڑے کھڑے کپڑا نہیں اٹھا دیتے، بلکہ بیٹھنا شروع کرتے تھے اور آہستہ آہستہ کپڑا بھی اٹھانا شروع کرتے تھے، اور جب بالکل زمین کے قریب ہو جاتے تھے تب سارا کپڑا اٹھتا تھا۔ یہ جو کپڑا اٹھانے کا انداز ہے یہ انداز بھی پردہ کرنے کی، تاکہ دور سے کوئی دیکھ رہا ہو اس کی نظر نہ پڑے، اس لیے زمین کے قریب جاؤ اور آہستہ آہستہ کپڑا اٹھاتے جاؤ، جب بالکل زمین پر بیٹھ چکو تو سارا کپڑا بھی اٹھ جائے۔ تو دور جانا یہ تو پردہ کرنے کے لیے ہے ہی، بیٹھنے کا جو یہ انداز ہے یہ انداز ہی پردہ کرنے کے مقصد سے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ قال ابو عيسى هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن انس هذا الحديث، یعنی عبدالسلام ابن حرب نے جس طرح سے سند پیش کی ہے محمد ابن ربیعہ نے بھی اسی طرح سے پیش کی ہے۔ وروى وكيع والحماني عن الأعمش قال قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض وكلا الحديثين مرسل، دونوں حدیث مرسل ہیں، اور جو نیچے بین السطور میں لکھ رکھا ہے مرسل کے معنی وہ نقبے والا معنی لکھ رکھے ہیں، اور اس لکھنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے باولے کو کہ جس زمانے میں یہ کتابیں لکھی جا رہی تھی اس وقت مرسل کا لفظ کتنا عام تھا اور یہاں کیا معنی ہے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں، اس کو تو حاشیہ لکھنے سے مطلب بس لکھو۔ وَكِلَا الْحَدِيثَيْنِ مُرْسَلٌ،
وَيُقَالُ لَمْ يَسْمَعِ الْأَعْمَشُ، یہ مرسل ہونے کی دلیل ہے. وَيُقَالُ لَمْ يَسْمَعِ الْأَعْمَشُ مِنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَلَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو یہ امام اعمش، یہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے معاصر ہیں. امام اعمش ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے معاصر ہیں اور دونوں کوفہ کے ہیں. اعمش بھی کوفہ کے ہیں. اور جیسے ان کے بارے میں یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے حضرت انس کو دیکھا ہے، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں بھی یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے 6 صحابہ کو دیکھا ہے. ان 6 میں حضرت انس کو بھی دیکھا ہے. کسی صحابی سے امام ابو حنیفہ نے کوئی روایت سنی ہے یا نہیں سنی ہے، اس میں اختلاف. احناف زور لگاتے ہیں کہ سنی، دوسرے حضرات انکار کرتے ہیں نہیں کوئی روایت نہیں سنی. تو اختلاف روایت کے سننے نہ سننے میں، لیکن 6 صحابہ کا دیکھنا یہ تو بالاجماع بالاتفاق ثابت ہے. اور اتنی بات کسی کے تابعی بننے کے لیے کافی ہے. تابعی بننے کے لیے اسے روایت کرنا ضروری نہیں ہے، جیسا صحابی بننے کے لیے حضور سے روایت کرنا ضروری نہیں ہے. بحالت ایمان حضور کی زیارت ہو گئی صحابی بن گئے، چاہے وہ حضور سے روایت کرے یا نہ کرے. ایسے جن حضرات نے بحالت ایمان کسی صحابی کو دیکھ لیا وہ تابعی بن گئے، چاہے روایت کرے یا نہ کرے. اور یہ بات اس میں کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے اور کر نہیں سکتا کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے 6 صحابہ کی زیارت کی ہے تو تابعی. جیسے حضرت سلیمان اعمش نے حضرت انس سے زیارت کی ہے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو تابعی بن گئے. اب روایت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لہذا ہم اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں. احناف خواہ کے لیے الجھتے ہیں کہ نہیں روایتیں کی ہیں اور یہ ہے اور وہ. ارے بھائی اس کی ضرورت کیا ہے؟ تابعی ہونا ثابت کرنے کے لیے تو صرف زیارت کافی ہے، اور زیارت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. وَيُقَالُ لَمْ يَسْمَعِ الْأَعْمَشُ مِنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَلَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ نَظَرَ إِلَىٰ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي فَذَكَرَ عَنْهُ حِكَایَةً فِي الصَّلَاةِ یعنی حضرت انس کیسے نماز پڑھ رہے تھے وہ انہوں نے بیان کیا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ اعمش رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ فرماتے ہیں ان کا نام سلیمان ہے، ان کے ابا کا نام مہران ہے، یہ غیر مسلم تھے. ان کے ابا مہران یہ غیر مسلم تھے، کافر ہی مرے. اور یہ حضرت جو ہے سلیمان نام. ان کی حضرت کی کنیت ابو محمد ہے. ان کا قبیلہ ہے الکاہلی. الکاہلی عرب کا قبیلہ ہے، مگر یہ جو الکاہلی ہیں یہ اس قبیلے کے فرد نہیں. حضرت امام اعمش تو اجمی ہے، جیسے امام ابو حنیفہ اجمی ہے، جیسے امام بخاری اجمی ہے. امام بخاری بھی اجمی ہے، امام ابو حنیفہ بھی اجمی ہے، سلیمان اعمش بھی اجمی ہے، وہ کسی عرب قبیلے کے نہیں. امام مسلم وہ عربی ہیں، قشیری ہیں. امام ابو داؤد وہ بھی اجمی ہے، امام نسائی وہ بھی اجمی ہے، امام ترمذی وہ بھی اجمی ہے، ابن ماجہ وہ بھی اجمی ہے. صرف امام مسلم جو ہے وہ عربی ہے، قشیری ہے. پھر امام ابو حنیفہ امام بخاری تو جعفی کہلاتے ہیں، جعفی کہلاتے ہیں. جعفی تو یہ عرب کا قبیلہ ہے. وہ اس قبیلے میں کیسے؟ اس زمانے میں نسبتیں 2 طرح کی ہوتی تھی. ایک نسبت ہوتی تھی من انفسی، یعنی فلاں قبیلے کا آدمی، اور ایک ہوتی تھی مولا لہم، یعنی اس قبیلے کے کسی آدمی نے ان کے کسی کو آزاد کیا ہے. مولا لہم اس قبیلے والوں کے آزاد کردہ ہے. تو حضرت امام اعمش جو کاہلی ہیں وہ اس اعتبار سے ہیں کہ قبیلے بنو کاہل کے کسی آدمی نے ان کو آزاد کیا، یوں الکاہلی. اور اس زمانے میں ایسی دونوں نسبتیں ساتھ میں آتی تھی. تو جو تراجم کی کتابیں ہیں، اسماء رجال کی کتابیں ہیں، اس میں لکھیں گے فلاں.
اگر من انفسی قبیلے کا نسب کے اعتبار سے ہے تو آگے کچھ نہیں لکھا، اور اگر اس قبیلے کے کسی آدمی کا آزاد کردہ ہے تو پھر یہ لفظ آئیں گے ولا. وہاں امام بخاری کے لیے لکھیں گے محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم نسب لکھ لیں گے کہ البخاری الجعفی ولان، لفظ ولان آئے. یہ ولان کے معنی وہی مولن لہو. تو یہ فرق ہے. اور جس کے نام کے ساتھ کچھ نہیں لکھا ہوا وہ اس قبیلے کا قبیلے کا فرد ہے، اور جس کے ساتھ ولان یا مولن لکھا ہے یا مولا لہم لکھا ہے معلوم ہے اس قبیلے کے نہیں ہے، یہ ہیں اجمی اور اس قبیلے کے کسی آدمی نے ان کو آزاد کیا. حضرت امام اعمش کی صورتحال کیا تھی؟ ان کا جو باپ ہے مہران، یہ تو کافر تھا اور کافر ہی مارا گیا. ایک جنگ میں وہ شریک تھا اور وہ کافر ہی مارا گیا. اس جنگ میں جو قیدی پکڑے گئے اس میں میں نے غلطی کی. ان کا باپ نہیں، ان کا دادا کافر تھا. ان کے ابا جو مہران ہیں یہ تو مسلمان تھے، ان کا جو دادا تھا وہ کافر تھا. اور جب وہ کافر دادا کسی جنگ میں مارا گیا تو وہ اپنی بیوی کو لے کر جنگ میں آیا تھا. وہ بیوی گرفتار ہوئی. جب بیوی گرفتار ہوئی تو اس بیوی کے گود میں ایک بچہ تھا، وہ بچہ مہران ہے. اب یہ تو کافروں کا رکھا ہوا نام ہے مہران. پھر وہ جو ماں تو گرفتار ہو گئی، وہ تو باندھی بنی، پھر وہ بڑی مسلمان ہو گئی، یہ بچہ بھی مسلمان ہوا. اس بچے کا جو بچہ ہوا اس نے سلیمان نام رکھا، اسلامی نام. یہ جو حضرت سلیمان کی دادی یعنی باپ کی ماں جو گرفتار ہوئی تھی، اس ماں کو آزاد کیا ہے بنو کاہلہ کے کسی آدمی. جب وہ آزاد ہوا تو اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ آزاد ہوا. پھر اس بیٹے کا بیٹا حضرت سلیمان پیدا ہوئے. یہ جو دادی ہیں جب وہ مری تو یہ جو گود میں بچہ لے کر آئی تھی مہران، بس یہی ہے، اس کو بیٹا کہتے ہیں، ان کا بیٹا ہے. جب وہ مری تو ان کی میراث کسے ملے؟ تو اس زمانے میں بڑے مفتی صاحب تھے کوفہ کے، ابن مسعود کے شاگرد حضرت مسروق نے فتویٰ دیا کہ اس بڈھی کا مرنے والی کی میراث اس مہران بیٹے کو ملے. یہ عبارت کا مفہوم ہے، دیکھو عبارت سے ملا کر. والعامش اسمه سلیمان بن مہران ابو محمد الکاہلی وهو مولا لهم قال العامش كان ابی حمیلا. امام اعمش کہتے ہیں کہ میرے ابا گود میں اٹھائے ہوئے تھے، یعنی میری دادی جب گرفتار ہوئی تو ان کی گود میں ایک بچہ تھا، وہ بچہ میرے ابا تھے. کان ابی حمیلا فورثه مسروق. جب ان کی دادی کا انتقال ہوا تو ان کی میراث یہ جو گود میں بچہ تھا اسے حضرت مسروق نے دلوائی. اس مسئلے میں ایک ذرا سا اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ ایک عورت ہے، وہ ایک بچے کے بارے میں کہتی ہے کہ بچہ میرا بیٹا ہے، تو کیا اس اقرار سے وہ بیٹا ہو جائے گا اور اس کو بیٹا ہونے کی میراث ملے گی؟ یہ سراجی کا مسئلہ ہے اور شروع ہی میں آیا ہے. کہ مقل لہو بالنسب علی غیری، یہ عورت کا یہ کہنا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کا کیا مطلب؟ میرے شوہر کا بیٹا ہے یہ کہنا ہے. یہ تو نسب کا غیر پر اقرار ہے. مرد کہے میرا بیٹا ہے کہ اپنے نفس پر اقرار ہے، لیکن عورت کہے میرا بیٹا ہے تو شوہر پر اقرار ہے. کہ شوہر پر اقرار ہے تو شوہر پر یہ بات لازم کرنے کے لیے گواہ چاہیے، بغیر گواہیوں کے یہ بات ثابت نہیں ہوتی. یہ مسئلہ ہے. اب اس جنگ میں ایک عورت گرفتار ہوئی، اس کی گود میں بچہ ہے، وہ کہتی میرا بیٹا ہے.
ہو سکتا ہے کسی کا پڑا اس نے اٹھا لیا اور کہا میرا بیٹا ہے. کیا ثبوت ہے کہ اس کا بیٹا ہے؟ جب اس کا ثبوت نہیں بیٹا ہونے کا تو میراث کیسے ملے گی؟ یہ سارا جھگڑا سراجی کا ہے. یہاں یہ جھگڑا ہے ہی نہیں. یہاں تو اگر باپ کی میراث دلوانے کا مسئلہ ہو تو سارا جھگڑا کھڑا ہو. مقر لہو بالنسب علی غیری. لیکن یہاں تو مسئلہ خود اس عورت کی میراث دینے کا ہے جس عورت نے اپنے حق میں اقرار کیا ہے، تو اس کے حق میں تو معتبر ہے اس کی بات. اس لیے جب وہ خود بیچاری کہتی رہی زندگی پر کہ میرا بیٹا ہے میرا بیٹا ہے اور اسی کی میراث دینی ہے، تو حضرت مشروق نے وہ میراث اسی کو دلوائی. ہاں یہ اس عورت کا جو کہتی میرا بیٹا ہے اس کی میراث کا مسئلہ نہ ہوتا، بلکہ اس کے شوہر کی میراث دلانے کا مسئلہ آتا، تو پھر کورٹ میں کارروائی ہوتی کہ گواہ لاؤ، وہ ساری کارروائی ہوگی. یہاں تو کوئی کارروائی کی ضرورت ہی نہیں. پھر میراث میں جو آپ نے مسئلے پڑھے ہیں کہ ذوی الفروض کو دو، پھر اسباء کو دو، پھر اس 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 کو دو، اور جب کوئی نہ رہے تو بیت المال میں داخل کر دو. تو اس اعتبار سے بھی یہ مہران کی جو ماں ہے ان کا اور کوئی ہے ہی نہیں، کوئی وارث ہے ہی نہیں. جب کوئی ہے ہی نہیں تو بیت المال میں ان کی میراث جائے گی. بیت المال میں جانے کے بجائے قاضی صاحب نے اس بیٹے کو دلوا دی، جو چلو مان لو بیٹا نہیں ہے، شریعت کے اصول کے مطابق بیٹا نہیں ہے، تو سارا ترکہ اسے دلوا دیا غریب ہونے کی حیثیت سے، بیت المال کا مصرف ہونے کی حیثیت. ہو سکتا ہے. باب چلو پڑھ ہی ڈالے ہیں. کتنی دیر ہوئی؟ 8 منٹ ہو جائے گا. باب کراہیت الاستنجاء بالیمین، دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، نہ چھوٹا نہ بڑا. وبه قال حدثنا محمد بن ابي عمر المكي وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه. سند شاندار ہے. ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم نہى ان يمس الرجل ذكره بيمينه. 3 باتیں سمجھو اس حدیث میں. ایک تو یہ کہ دائیں ہاتھ سے ذکر نہیں پکڑنا چاہیے، تو ہوائی اڈے پر ہاتھ لگانا تو بدرجہ اولا نہیں لگانا چاہیے، اس لیے کہ اس سے وہ گندا ہے. لہذا پچھلی راہ کو اس پر قیاس کیا جائے گا کہ جیسے دائیں ہاتھ یہاں نہیں لگانا چاہیے، وہاں بھی بدرجہ اولا نہیں لگانا چاہیے. دوسری بات یہ سمجھو کہ یہ مسئلہ حدیث شریف استنجا ہی کے بارے میں نہیں، استنجا ہی کے بارے میں نہیں، یہ تو حدیث عام ہے. یعنی کسی حال میں بغیر کسی حائل کے یا حائل کے ساتھ دائیں ہاتھ سے آگے پیچھے کی شرمگاہ پر دائیں ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. بغیر کسی حائل کے تو بہت برا، اور حائل کے ساتھ لگاؤ تو بھی برا. بعضا طالب علم ایک پیر کھڑا کر کے اس کے نیچے ہاتھ گھسا کر کے بٹن دباتا ہے، بیٹھا بیٹھا دباتا ہی رہتا ہے. ارے کم وقت کہیں اور دبانے کی جگہ ہی نہیں. یا پھر وہ بھی دائیں ہاتھ سے بٹن دبا رہا ہے. ارے دبانا تو بائیں ہاتھ سے دبا. لہذا پردے کی آڑ کے ساتھ بھی دائیں ہاتھ وہاں نہیں، بائیں ضرور پر استعمال کرو. اور بغیر آڑ کے تو دائیں ہاتھ کا سوال ہی نہیں، نہ آگے نہ پیچھے. تیسرا مسئلہ، اگر کوئی عذر ہو دائیں ہاتھ میں وہ الگ مسئلہ ہے. الضرورات تبیح المحظورات، مجبوری میں ناجائز کاموں کی بھی گنجائش نکل آتی. بہرحال سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حدیث عام ہے، اور اس عموم میں پیشاب کے وقت میں دائیں ہاتھ سے عضو کو پکڑنا یہ بھی ممنوع ہے. عذر ہو تو الگ بات ہے. نہى ان يمس الرجل ذكره بيمينه. وفي الباب عن عائشة وسلمان وابي هريرة وسهل بن حنيف قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وابو قتادة اسمه الحارث بن ربعي.
والعمل على هذا عند أهل العلم كره الاستنجاء باليمين.